بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 353 ہے، جس کا عنوان ہے باب فضل السجود والحث علیہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت صوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي صوبان۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ الیعمری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے ملا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس پر عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دیں، یا مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی محبوب عمل بتلائیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر سوال کیا، وہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر سوال کیا تو فرمایا میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمہارے اوپر کثرت سے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ تم جو بھی سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور ایک خطا کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت معدان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی وہی بات کہی جو حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں الولید بن مسلم القرشی ثقۃ، تیسرے ہیں الاوزاعی جن کا نام تھا عبد الرحمن بن عمرو، چوتھے ہیں الولید بن ہشام المعیطی، اور پانچویں ہیں معدان بن ابی طلحہ الیعمری، اور چھٹے ہیں حضرت صوبان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شام میں تشریف لے گئے تھے اور حمص کے مقام پر 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ اس اسناد کے لطائف اور خوبیاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ یہ سداسیات میں سے ہے اور اس میں شامی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تحدیث سماع اول سے آخر تک انہی صیغوں کا تسلسل ہے۔ اور اس میں جو صحابی ہیں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ، وہ فضیلت والے صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے سفر حضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر اس سے مراد سجدوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل اور رکعات ادا کرنا، نہ کہ صرف ایک سجدے کو طویل کر دینا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی مزید جامع تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کثرت سے سجدے کرنے کی بھرپور ترغیب دی گئی ہے، اور یہاں سجدے سے مراد مطلق سجدہ نہیں بلکہ نماز کے اندر کیے جانے والے سجدے ہیں۔ یہ حدیث ان فقہا اور علماء کے موقف کی ایک مضبوط دلیل بھی ہے جن کا ماننا ہے کہ نماز میں طویل قیام یعنی دیر تک کھڑے رہنے کی نسبت سجدوں کی کثرت زیادہ افضل ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ کثرت سجود کی اس قدر تاکید کی اصل وجہ وہ حقیقت ہے جو ایک اور حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ بات قرآن مجید کے اس حکم کے بھی عین مطابق ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق میں ارشاد فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی سجدہ کیجئے اور ہمارا قرب حاصل کر لیجئے۔ سجدے کی اس عظمت اور اس سے ملنے والی قرب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سجدہ اللہ کے حضور انتہائی درجے کی عاجزی اور کامل بندگی کا اظہار ہے۔
انسان کے جسم کا سب سے معزز اور اونچا حصہ اس کا چہرہ ہے، لیکن سجدے میں انسان اپنا یہ سب سے محترم حصہ اس مٹی پر رکھ دیتا ہے جسے عام طور پر قدموں تلے روندا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہی عاجزی اور خود سپردگی اتنی پسند ہے کہ وہ اس کے بدلے بندے کو اپنا خاص قرب اور درجات کی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں سجدے کی بے پناہ فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سجدہ ان بہترین اعمال میں سر فہرست ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جس کی بدولت انسان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث میں کثرت سے سجدے کرنے، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نفلی نمازیں ادا کرنے کی بھرپور ترغیب دی گئی ہے۔ اس حدیث سے ایک اہم فقہی بحث بھی جنم لیتی ہے۔ بعض علماء اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز میں طویل قیام کی نسبت رکعات یا سجدوں کی کثرت زیادہ افضل ہے۔ البتہ محققین کے نزدیک زیادہ راجح اور وزن والی بات یہ ہے کہ سجدوں کی کثرت کے مقابلے میں طویل قیام کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کی مضبوط دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واضح اور صریح حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، اور ہم گزشتہ سبق میں بھی اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں حضرات صحابہ کرام کے اس مبارک جذبے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کی جستجو میں کس قدر بے تاب رہتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ایسے بہترین اعمال کا علم حاصل کریں جن کے ذریعے وہ اللہ کی رضا، اس کی محبت اور آخرت کی کامیابی پا سکیں۔ دراصل ایک باشعور اور عقل مند انسان کی اصل فکر بھی یہی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، جبکہ اصل اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اس حدیث پاک سے پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ نفلی عبادات کرنا اور خاص طور پر کثرت سے سجدے کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اس بات کی مکمل اور واضح تائید صحیح بخاری میں مروی اس عظیم حدیث قدسی سے ہوتی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے کسی ولی یعنی دوست سے دشمنی رکھے تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میری فرض کردہ عبادتوں سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا وہ فرائض کی ادائیگی سے کرتا ہے، اور فرائض ادا کرنے کے بعد میرا بندہ کثرت سے نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس حدیث قدسی کے الفاظ ہیں لہذا جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی وہ سماعت یعنی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس بندے کے تمام اعضاء اللہ کے رضا کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ان اعضاء سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا جو اللہ کی نافرمانی والا ہو۔ اس مقام ولایت پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبولیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، اور مجھے کسی بھی کام کے کرنے میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنے مومن بندے کی جان قبض کرنے میں ہوتا ہے، کیونکہ اسے موت ناپسند ہوتی ہے اور مجھے اس تکلیف میں مبتلا کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا حقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك
قال فأعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے، تو آپ علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لاتا اور قضائے حاجت کے لیے بھی پانی لاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار میری خدمت سے خوش ہو کر فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جنت میں یا رسول اللہ آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو۔ تو میں نے کہا، بس صرف یہی چاہتا ہوں۔ فرمایا، اچھا تو پھر کثرت سجود سے اپنے نفس پر میری مدد کرو، یعنی تمہارے کثرت سجود سے جنت میں داخلہ آسان ہوگا اور تمہاری یہ خواہش اللہ تعالیٰ میری سفارش پر پوری فرما دیں گے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں الحکم بن موسیٰ ابو صالح القنطری ثقۃ، دوسرے ہیں ہکل بن زیاد بن عبید اللہ، تیسرے ہیں الاوزاعی، چوتھے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر، پانچویں ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اور چھٹے ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی ابو فراس المدنی۔ اہل صفہ میں سے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے یحییٰ بن ابی کثیر سے اخیر تک، اور اس میں تحدیث اور سماع اول سے آخر تک ان صیغوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں یہ جو صحابی ہیں مقلین میں سے ہیں۔ اے ستہ میں ان سے صرف یہی ایک حدیث منقول ہے۔ اس مقام پر حدیث مبارک کے الفاظ ہیں سل، یعنی مانگو۔ اس کی تشریح میں علماء کرام نے نہایت ایمان افروز مباحث بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم کو یہ فرمانا دراصل ایک عظیم تحفہ تھا کہ تم نے میری جو خدمت کی ہے اس کے بدلے مجھ سے اپنی کوئی ضرورت مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ کریم اور سخی لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون کریم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد صحابی کے اس عظیم مطالبے مرافقتک فی الجنہ، یعنی میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، اس کی تشریح کرتے ہوئے شراح فرماتے ہیں کہ رفاقت سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کے قریب رہوں اور آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہوں۔ علامہ ابی رحمہ اللہ یہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابی کے لیے یہ سوال کرنا اس لیے بالکل درست تھا کیونکہ اس رفاقت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونا ہرگز نہیں تھا۔ اگر برابری کا مطلب نکلتا تو یہ سوال ہی جائز نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء کرام کے مقام کی برابری تو مانگی ہی نہیں جا سکتی۔ صحابی نے دراصل ایک ایسی چیز کا سوال کیا تھا جو ناممکن تو نہیں تھی، البتہ اسے پانا نہایت مشکل ضرور تھا۔ اس موقع پر جب صحابی نے آپ علیہ السلام سے جنت میں رفاقت کا اتنا بڑا سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے استفسار فرمایا، او غیر ذالک، یعنی کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے؟ شراح حدیث نے اس مختصر سے جملے کی نہایت خوبصورت تشریح کی ہے۔ اس جملے کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں اور دونوں کے اعتبار سے اس کے مفہوم میں بڑی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ لفظ او کو واو کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور واو کے زبر کے ساتھ بھی۔ اس سے 3 بنیادی شاندار مفہوم نکلتے ہیں۔ پہلا مفہوم، ایک مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابی کا امتحان لیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے واقعی یہی مانگا ہے یا کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو تم مانگ رہے ہو وہ بہت ہی اونچا اور عظیم مقام ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو تو وہ قدرے آسان ہوگا۔ دراصل آپ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ صحابی اپنے اس عظیم الشان مطالبے پر ثابت قدم رہتے ہیں جس کا کائنات کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، روحانی منازل میں سب سے اعلیٰ مقام کی طلب پر ثابت قدم رہنا انسانی کمالات میں سے سب سے بڑا کمال ہے۔ دوسرا مفہوم، اگر اسے حمزہ استفہام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، کیا تم اپنے اس مطالبے پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہو یا پھر تمہارا ارادہ بدل گیا ہے اور تم اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ یہ بھی ان کے عشق اور طلب کا ایک امتحان تھا۔ تیسرا مفہوم، علامہ ابوی رحمہ اللہ اس کا ایک اور شاندار محبت بھرا اور پیارا مطلب بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مقصد صحابی کو یہ پیشکش کرنا تھا کہ تم نے میری رفاقت تو مانگ لی، کیا اس کے ساتھ مزید بھی کچھ مانگنا چاہتے ہو؟
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عطا اور کمال جود و سخا کے اس مقام پر تھے کہ گویا فرما رہے ہوں جو تمہارا جی چاہے مانگ لو۔ لیکن قربان جائیں صحابی کے عشق و محبت اور ان کے فہم پر کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی اس عظیم پیشکش کے جواب میں پوری یقین کے ساتھ صرف ایک بات کہی، ہوا ذاک، اے اللہ کے رسول مجھے تو بس صرف یہی ایک چیز چاہیے۔ گویا صحابی نے یہ واضح کر دیا کہ جسے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے اسے کائنات کی کسی اور شے کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ جب صحابی نے جنت میں رفاقت کا سوال کیا تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت جامع اور اصول زندگی پر مبنی ارشاد فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی تم کثرت سجود کے ذریعے اپنے نفس پر قابو پانے میں میری مدد کرو۔ محدثین اور شراح نے اس ایک جملے سے تصوف، عمل اور روحانیت کے کئی موتی نکالے ہیں جنہیں چند نکات میں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا صحابی کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے جو میری رفاقت کا سوال کیا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اعلیٰ مرتبے کو پانے کے لیے صرف میرا دعا کر دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ تمہیں خود بھی کثرت سے سجدے کر کے عملی طور پر میری مدد کرنی ہوگی۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ اس کی مزید گہرائی میں جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ اس ارشاد نبوی کا مطلب یہ ہے کہ میں تو تمہارے نفس کو بنیادی خواہشات اور شہوات سے موڑنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، لیکن تم پر بھی لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اپنے اس نفس کو زیر کرنے میں میرا ساتھ دو۔ کتاب المفاتیح میں اس کی ایک نہایت خوبصورت اور صوفیانہ تشریح کی گئی ہے۔ وہاں درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کرنے اور اسے اس قابل بنانے میں میرے مددگار بنو کہ وہ میری رفاقت کا مستحق ہو سکے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سجدے کو ہی کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ سجدہ انسان کے اندر سے تکبر ختم کر کے نفس کو توڑ دیتا ہے اور اسے ذلیل و عاجز کر دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو نفس اللہ کی بارگاہ میں ٹوٹ کر جھک جائے وہ اللہ کی بے پایا رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ابن ملک رحمہ اللہ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک کمال کا نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ جنت میں آپ علیہ السلام کی رفاقت جیسا بلند ترین مقام صرف انسان کی اپنی عبادت اور سجدوں سے نہیں مل سکتا بلکہ اس کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا اور شفاعت بھی لازمی شرط ہے۔ اور دوسری طرف الفاظ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بلند درجات نفس کی مخالفت کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ تم دنیا میں کثرت سجود سے جتنا اللہ کا قرب حاصل کرو گے، آخرت میں تمہیں اتنا ہی آپ علیہ السلام کا قرب اور رفاقت نصیب ہوگی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ ہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔